محمد وآل محمد صلوات۔ چوروں کی لٹیروں کی حمایت نہیں کرتے، چوروں کی نہیں کرتے، ہم لوگ عقیدے میں خیانت نہیں کرتے، تو ہر دشمن زہرا پا کیا کرتے ہیں لعنت، ہے فرش عزا تجھ پہ سیاست نہیں کرتے، ہے فرش عزا تجھ پر سیاست نہیں کرتے، ہے فرش عزا تجھ پر سیاست نہیں کرتے۔ بر محمد بآل محمد صلوات۔ آخر میں ایک مطلب چند اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ بات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہم کو ذرا عرفان ہو جائے جو زہرا آپ کا، ہم کو ذرا عرفان ہو جائے، مکمل دین ہو جائے، میرا ایمان ہو جائے، مکمل دین ہو جائے، میرا ایمان ہو جائے، جو زہرا آپ کا ہم کو ذرا عرفان ہو جائے، مکمل دین ہو جائے، میرا عرفان ہو جائے۔ بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں کہ فقط اس واسطے گھر میں سجایا ہے علم میں نے، فقط اس واسطے گھر میں سجایا ہے علم میں نے، رسول پاک کی بیٹی میری مہمان ہو جائے، رسول پاک کی بیٹی میری مہمان ہو جائے، رسول پاک کی بیٹی میری مہمان ہو جائے، او در زہرا پہ جھک جانے کا یہ انعام ملتا ہے، در زہرا پہ جھک جانے کا یہ ملتا ہے، کوئی فضا کوئی میسم کوئی سلمان ہو جائے، کوئی فضا کوئی سلمان ہو جائے، او عزا خانے کا نوکر میں، عزا خانے کا نوکر اس لیے میں نے بنایا ہے، عزا خانے کا نوکر اس لیے میں نے بنایا ہے، میرا بچہ غلام حضرت سلمان ہو جائے، میرا بچہ غلام حضرت
سلمان ہو جائے میرا بچہ غلام حضرت سلمان ہو جائے. یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ علی کے عشق میں کہتے ہیں سب کافر دعا کیجئے. علی کے عشق میں کہتے ہیں سب کافر دعا کیجئے. میں محشر میں جو جاؤں یہ میری پہچان ہو جائے. میں محشر میں جو جاؤں یہ میری پہچان ہو جائے. میں محشر میں جو جاؤں یہ میری پہچان ہو جائے. یہ شعر بھی بطور خاص پیش کر رہا ہوں جہاں جہاں تک کہ آواز جاری سماعت فرمائیں گے کہ میرا دعویٰ نہیں تاریخ پڑھ کے دیکھ لے مفتی. میرا دعویٰ نہیں تاریخ پڑھ کے دیکھ لے مفتی. سبق جو کرے بلا کا پڑھ لے وہ انسان ہو جائے. سبق کر وہ بلا کا پڑھ لے وہ انسان ہو جائے. سبق کر وہ بلا کا پڑھ لے وہ انسان ہو جائے. سبق کر وہ بلا کا پڑھ لے وہ انسان ہو جائے. او ظہور حق ہو میں بھی تربت زہرا کروں تعمیر. ارے ظہور حق ہو میں ظہور حق ہو میں بھی تربت زہرا کروں تعمیر. شکیل اب دل کا یہ پورا میرے ارمان ہو جائے. شکیل اب دل کا یہ پورا میرے ارمان ہو جائے. شکیل اب دل کا یہ پورا میرے ارمان ہو جائے. بر محمد و آل محمد صلوات. ایک مطلب چند اشعار اور قبلہ تشریف لا رہے ہیں سماعت فرمائیں گے. ایک بلند ترین سلوات پڑھ دی عظمت آل محمد کا. ذکر شبیر کو فتووں سے دبانے والے. ذکر شبیر کو فتووں سے دبانے والے. ارے کتنے نادان ہیں سورج کو چھپانے والے. کتنے نادان ہیں سورج کو چھپانے والے. تو ان سے ٹکراؤ نہ ہرگز یہ جلا ڈالیں گے. ایک صلوات پڑھ دیے محمد و آل محمد پر. السلام علیکم تشریف. ان سے ٹکراؤ نہ ہرگز یہ جلا ڈالیں گے.
ہے تو یہ آنسو مگر آگ لگانے والے، تو عمر بھر قید رہیں گے وہ عذابوں میں شکیل، بیڑیاں پاؤں میں عابد کے پہنانے والے، بیڑیاں پاؤں میں عابد کے پہنانے والے۔ حضرات مومنین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ظاہرہ چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے منعقدہ یہ خمسہ مجالس کا یہ تیسرا سال ہے، جس کی آج چوتھی مجلس ہے، اور اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے میں بڑے ہی ادب و احترام سے گزار ہوں آیت اللہ علامہ سید منتظر مہدی صاحب قوم سے کہ آئیں اور آج آ کر اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ جو حضرات پیچھے تشریف رکھتے ہیں وہ آگے آ جائیں، اور جو باہر ان سے التماس کی جاتی ہے اندر فرش اعظم پر تشریف رہیں۔ برائے خوشنودی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا بلند ترین صلوات۔ آغا بسم اللہ۔ نعرہ حیدری اور محمد بول محمد صلوات، صلی علی محمد وآل محمد۔ یا سیدتی یا مولا یا قیل بنی ہاشم، یا سیدتی یا مولا یا خیر نساء العالمین، یا سیدی یا مولا یا قمر بنی ہاشم، یا شہنشاہ کربلا، یا مجاہدوں کے سلطان، یا محسن اسلام، یا جگر گوشاری، یا دلبر بطول، یا نواز رسول، یا خاندان رسالت کے پھول، یا حضرت امام حسنین علیہ السلام پر تبارم امام حضرت مہدی اعظم پر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو المعين۔ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، مولانا مولى الكونين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته، وقلوب كل غالب غالب كل غالب، مولانا علي بن أبي طالب، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم:
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तहल्लाहुल मलिकुल हक़ ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। सलवात पढ़ें मोहम्मद अज़ीज़ान मोहतरम, ये आय करीमा पे इस उन्वान से कि हुकूमत हक़ीक़ी सिर्फ़ अल्लाह की है, इस आयत के ज़ैल में ये गुफ्तगू आज चौथा दिन है, यानी चौथी मजलिस है आपके सामने जो बयान हो रही। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। और इसका कॉन्सेप्ट समझाने का मकसद सिर्फ ये है कि दुनिया में जितनी भी हुकूमतें हैं ये अपने एतबार से हुकूमतें हैं, इनका दाखिल अल्लाह की जानिब से कुछ नहीं, मगर ये कि ये हुकूमत इस हैसियत से अल्लाह का दखल बनता है कि चूँकि वो मालिक हकीकी है और हर मखलूक पर वो तसर्रुफ़ करने का हक़ ही नहीं बल्कि उसी की मिल्कियत है। तो ज़ाहिर है कि अगर वो बंदे के साथ कुछ भी तसर्रुफ़ कर ले तो ये हुकूमत कर नहीं सकता है। ये उसका फ़ैज़ आम है कि वो जो है वो हुकूमत करने दे रहा है, वरना अगर एक इंसान जो हाकिम वक्त है और ज़ालिम है और बातिल है तो ऐसे बातिल और ज़ालिम हाकिम को अल्लाह को कुछ करना नहीं है, फ़कत इतना ही करना है कि सांस रोक दे तो हुकूमत भी ख़त्म, हाकिम भी ख़त्म। अगर ये भी ना करे, थोड़ा और तराहुम करे तो खालिस ऐसा कर दे कि मालूल हो जाए, सांस आए देखे मगर गुंग हो जाए, कुछ बोल न सके, तो आमरियत और हुकूमत सब रखी रह जाए। अब अल्लाह ये नहीं कर रहा है तो कोई वजह होगी जो अल्लाह नहीं कर रहा, क्या वजह है ये तो अल्लाह ही जाने, या अल्लाह के नुमाइंदे बताएं कि क्या वजह है तो सही वजह मालूम होगी। लेकिन मुझे तो ये दिख रहा है कि अगर अल्लाह इनको भी मोहलत ना देगा तो फिर आदिलों की हुकूमत कैसे समझ में आएगी। आदिल जालिम ही की वजह से पहचाना जाएगा, इसलिए कि तो रफुल अशियाओ बेअज़दादिहा, चीज़ें जो हैं अपने ज़िद से पहचानी जाती हैं। तब एक गुनहगार होगा तभी जो है मुत्तकी समझ में आएगा, ये मुत्तकी है ये गुनहगार है। जब गुनहगारी वो जो गुनाह नहीं करता, अब वो क्या करता कि नहीं करता, कैसे करता और कैसे नहीं करता, ये कैसे समझ में आएगा। तो करने वालों को जब देखेंगे कि ये गुनाह कर रहा है तो आपके समझ में आए भाई ऐसे किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद कि ये करने की सलाहियत रखता है मगर नहीं करता, इसका मतलब ये आदिल है और उसका मतलब वो जालिम है। तो जालिम की वजह से आदिल पहचाना जाता है, बुरे की वजह से अच्छा पहचाना जाता है, बातिल की वजह से हक भी पहचाना जाता है। तब अल्लाह ने बातिलों, जालिमों और बुरे हाकिमों को भी मोहलत दी है, इसलिए कि उसने इनको भी पैदा किया है। तो पहचानवाना भी है आदिलों को, पहचानवाना भी है मुत्तकियों को, परहेजगारों को, खुदा तरसों को, तो इसलिए इनको भी मोहलत दी है कि ये भी करें, तभी जो है आम इंसान समझ पाएगा
کہ کون جو ہے وہ عادل ہے اور کون جو ہے وہ ظالم ہے۔ تبھی اللہ نے کہا بھی ہے کہ اس نے دونوں طرح کے امام بنائے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے بھی امام ہیں، اور ایک یہ ہے کہ ائمت عدل بھی بنایا ہے، وہ کہ جو امر الہی کے مطیع ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یعنی امر پروردگار سے ہی ہدایت کرتے ہیں۔ تو ایک امام وہ ہے جسے اللہ نے بنایا ہے، یہ ہدایت یافتہ ہیں اور اللہ کی طرف سے عادل ہیں، اور ایک امام وہ ہے جو ظالم ہے اور کافر ہے۔ دونوں امام بنا دیے، اس میں کون سی مصلحت ہے اللہ کی تو وہ اللہ جانے، لیکن اتنی مصلحت سمجھ میں آئی کہ ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھ میں آنے کے لیے کہ معصوم کو پہچانوانا ہے، تو جب تک غیر معصوم نہیں ہوں گے تو معصوم پہچانا کیسے جائے گا؟ جب غیر معصوم سامنے آئیں گے تو پھر معصوم کی بھی عظمت سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ معصوم جو ہے وہ کتنی مشقتوں سے اور مصیبتوں سے اپنی عصمت کو بچائے ہوئے ہے، یہ کتنی بلندی ہے۔ تو ایک مصلحت یہ سمجھ میں آتی ہے، وَإِلَّا اللہ کے ہاتھ میں اس باطل، اس کافر، اس مشرک حاکم کی بھی ڈور ہے، تو اس کو وہ کہتا بھی رہتا ہے کہ یہ نہ سمجھ لو کہ تم کو مہلت دیے ہیں، کہ اس نے تمہیں نملی لہم، تمہیں ہم نے مہلت دی ہے، تو تم یہ نہ سمجھ لو کہ سرکشی کرتے کرتے آگے بڑھ جاؤ کہ تمہارے اوپر کوئی نہیں ہے، میں ہوں۔ البتہ یہ ہے کہ جو حاکم عادل ہے اس کا تعلق سراسر ہمارے امر سے ہے، ہمارے امر کی بنیاد پر وہ حکومت کر رہا ہے، تو وہ میری حکومت ہے۔ اور جو حاکم جور ہے اس کا تعلق میرے امر سے نہیں ہے، حکومت میں نے اس کو اختیار دیا ہے، اس کے اختیار سے ہے، فقط میرا اتنا ہی دخل ہے کہ میں اسے مہلت دیے ہوں، اگر مہلت کو ہٹا لوں تو پھر یہ کچھ کر نہیں سکتا، اس کی حکومت نہیں بن سکتی ہے۔ اب جتنی حکومتیں ہیں ایک جہت سے خدا کے لیے ہے، یہ خدا کا ربط اتنا ہی ہے۔ ایک بات اور بھی سمجھتے چلیے، بڑی مشکلیں ہیں ہمارے پاس، سخت ترین عقائد ہیں یہ، اسی سے جبر اور اختیار یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ قرآن میں کہتا ہے اللہ کہ جو کچھ بھی چیزیں بری ہیں وہ سب جو ہیں میری طرف سے ہیں، اور جو بھی اچھی ہیں وہ بھی سب میری طرف سے ہیں۔ اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ جتنی اچھائی ہوتی ہے تم تک پہنچتی ہے وہ سب میری طرف سے، اور جتنی برائی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے۔ اب یہ تو قرآن تو ہدایت کے لیے آیا تھا نا بھائی، اور ہدایت کے معنی راستہ دکھانے کے ہیں، اب یہ دو دوہری بات کر دی، ایک دوسرے کے مخالف ہے نا۔ ایک طرف تو یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا برا سب میری طرف سے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے اچھا اچھا میری طرف سے، برا برا تمہاری طرف سے۔ اب کیا کریں، مسلمان بھی پریشان ہیں، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کرتے ہیں کہ تلاوت کرتے ہیں اور اوپر ترجمہ کرتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں، اس کے آگے تو کچھ کر نہیں سکتے، ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ذرا حالے کہ اللہ یہ دونوں تھیوری کو سمجھا رہا ہے۔ جو آپ کے پاس یہ ہے کہ اگر ہر چیز اللہ کر دے گا تو آپ کے اختیار و مختار ہونے کے معنی کیا ہیں؟ اگر ہر چیز اللہ ہی کی ہو، اچھا بھی اللہ، برا بھی اللہ کا، تو اب جب اچھا ہو برا تو آپ کو اختیار پہ کیوں دیا؟ تو مختار کے کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ انسان جو مختار بنایا گیا تھا اس مختار کا کوئی معنی نہ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد جنت و جہنم کا معاملہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اچھا بھی اسی نے کیا، برا بھی اسی نے کیا، تب اچھا و برا دونوں کیا، تو میں نے تو کچھ کیا نہیں، تو پھر مجھے جہنم کیوں لے جا رہا ہے برائی پہ؟
اور اچھائی پہ جنت کی طرف کھینچ رہا ہے، خود ہی کر لے جو کچھ کرنا ہے، ہمیں کیوں لے جا رہا ہے؟ یہ ایک مشکل ہے جو کر رہا ہے، تو اسی لیے ایک ٹانگ اپنی جہنم میں وہ ڈال ہی دے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ حل اللہم صل حل نہیں کر پائے تو کیا کریں، اللہ ہی کو قربان کر دیا۔ اپنا بھی جتنا گناہ ہے وہ اللہ کے سر ہے، اس لیے کہ اسی نے کیا ہے، ہم نے تو کیا نہیں۔ اور یہ ایک نظریہ اس لیے بھی نکالا گیا کہ جو ظالمین ہیں ان کی بچت ہو جائے، جو باطل ہیں اور فاسد ہیں ان کی بچت ہو جائے، تاکہ وہ آئندہ یہ ہم کہہ کے نکل سکیں کہ اس بیچارے نے تھوڑی نہیں کیا تھا، وہ تو اللہ نے ایسا کیا ہی تھا تو ہونا ہی تھا۔ تو اب جب ہونا ہی تھا تو مجبور ہے، مجبوری کی حالت میں کیا ہے۔ یزید نے امام حسین کے ساتھ تھوڑی نہیں کچھ کیا ہے، وہ تو جو کچھ بھی اللہ نے کرنا تھا، اب اعلیٰ ہم بن گئے لیکن کیا تو اسی نے ہے نا، تو آرام سے نکل جائیں گے، اب یہ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ تو اب جس نے حضرت سیدہ پہ در گرایا اس نے تھوڑی گرایا تھا، وہ تو یہ کہ اللہ کو کروانا تھا، تو والعیاذ باللہ اللہ نے در گروا دیا۔ اب سب کو بچا لے جائیں گے نا ایسے ظالمین کو، تو بچانے کے لیے کانسیپٹ لے آئے۔ اب اس کانسیپٹ کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کی آیت لائے۔ یا دیکھیے قرآن میں موجود ہے، بھائی قرآن کا تو یہی کام ہے نا کہ آپ نے جو نظریہ شروع کیا اس نظریے کے سپورٹ کے لیے کوئی بھی آیت لے لیجئے، جتنا آپ کے مطلب کا مل رہا ہے اتنی آیت کی بات کیجیے۔ تو ان کا دیکھیے قرآن میں تو ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو بھی ہے سیاح وہ سب ہماری طرف سے، جو بھی ہے حسنہ وہ بھی سب ہماری طرف سے، ہے نا۔ اب یہ برائی جو یزید کی طرف سے تھوڑی نا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے۔ یہ جو غصب ہوا یہ غصب ان کی طرف سے تھوڑی نا ہے، یہ تو اللہ نے نظام بنایا ہی تھے تو ہونے ہونا ہے، بلکہ ایک طریقے سے اللہ کا کام انجام دے رہے ہیں۔ اور اچھا ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہر اچھائی اور ہر برائی اللہ کی طرف سے۔ اب ان کے سامنے پیش کیجئے کہ یہ تو ٹھیک ہے، مگر پھر اس کے بعد 2-4 سطر کے بعد پھر جو ہے دوسری سورے میں دوسری آیت میں کہہ رہا ہے جتنی اچھائی وہ سب میری طرف سے اور جتنی برائی وہ سب تمہاری طرف سے۔ تو آپ کہاں لے جائیں گے؟ اب تو ہی نہیں بچنے پائیں گے۔ اب یہ اگر حدیث ہوتی تو جھگڑا ہو جاتا، پتہ نہیں یہ والی حدیث صحیح ہے یا یہ والی صحیح ہے۔ اب یہ حدیث نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ اب یہ کہہ نہیں سکتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ بھی یقینی، یہ بھی یقینی، یہ ایک مطلب ہو گیا۔ دوسرا مطلب جو ہمارے لیے پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ہدایت ہے، اور ہدایت کا مطلب راستہ دکھانا ہے۔ اب اللہ نے یہاں پہ تو الجھا دیا ہم کو، اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر غیر اللہ سے ہوتا یہ قرآن تو اس کے اندر بڑا اختلاف ملتا، درحال ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہونے کے بعد بھی اختلاف ہے۔ اب ہم کدھر جائیں؟ ہوئے نہ مجبور۔ اب پتہ چلا کہ قرآن خالی اگر سمجھنے بیٹھے تو سوائے گمراہی کے اور کوئی راستہ نہیں آئے گا۔ اب کوئی ہو ہمیں جو اس آیت اور اس آیت دونوں کا مطلب صحیح سمجھا سکے، جو صحیح بتا لے جائے وہی اللہ کے کلام کا مالک ہے، اور جو اللہ کے کلام میں پھنس جائے وہی بندہ ہے، اور جو سمجھا لے جائے وہی حجت خدا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب اس کو اس طریقے سے بھی سمجھ لیجئے کہ ہر فعل اچھا اور برا جو ہوتا ہے وہ نسبی ہے، نسبت سے ہوتا ہے۔ ایک چیز میرے لیے بہت اچھی ہے، آپ کے لیے بڑی نقصان دہ ہے،
اور وہی چیز تیسرے آدمی کے لیے بہت اچھی ہے، چوتھے کے لیے پھر نقصان دہ ہے۔ اب زبردستی مجھے شوگر ہے، اگر آپ لے آ کے شربت پلائیں ہیں تو میرے لیے مضر ہے، لیکن اگر آپ ماشاءاللہ ایسے ہیں تو آپ 10 گلاس پیجئے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کی شوگر ہی نہیں بڑھتی، مینیج ہو جاتا ہے۔ تو وہی چیز میرے لیے مضر ہو گئی، آپ کے لیے اچھی ہو گئی، تو جس کے لیے اچھی اس کے لیے حسنہ، اور جس کے لیے مضر ہے اس کے لیے سیئہ۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب پیدا تو کیا اللہ ہی نے میٹھا، ہاں تو اب یہ میٹھا جو پیدا کیا تو اس نے تو پیدا کیا میٹھا میٹھا، یعنی اچھا ہی اچھا بنایا۔ یہ کچھ میرے کرتوت سے میرے لیے ہو گیا برا، ارے بھائی سمجھو، بنایا تو اس نے اچھا ہی اچھا تھا، تو اس لیے کہہ رہا ہے سب جو میں نے بنایا ہے اچھا ہی ہے۔ اب تمہاری کرتوتوں سے کسی کے لیے برا ہوگا، کسی کے لیے اچھا ہوگا، تو وہ برائی تمہاری وجہ سے آئی ہے، میری وجہ سے نہیں آئی۔ اچھا اب آپ کہیے کہ آپ کی وجہ سے تو نہیں آئی، مگر آپ نے تو کہا ہے برائی بھی میرے لیے ہے نا، تو پھر یہ کیسے ہوگا، کیسے طے پائے؟ تو کہا یہ بتانا ہے آپ کو کہ یہ بھی جو آپ کو مثال جو دی تھی شوگر میں جو نقصان کیا، یہ شوگر مرض ہے، اور یہ مرض پیدا ہوا ڈیفیکشن اس کا آپ کی بدعنوانیوں سے، درست ہو گیا۔ لیکن یہ ڈیفیکشن پیدا ہونے کا خانچہ رکھا کس نے؟ جو خالق ہے، جو خلقت کرنے والا ہے، تو ہے تو اسی کی طرف سے نا بھائی۔ اگر نہ ہوتا تو شفا بھی اس کی طرف سے نہ ہوتی، ہے نا، مشکل بھی تھی اور آسانی بھی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ضروریات ہوتی ہیں، احتیاجات ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کرتا ہے۔ فرض کیجئے کہ سماوی ارضی جس میں آپ کا کچھ دخل نہیں ہے، بارش ہو جانا آپ کچھ نہیں کر سکتے، جہاں دخل نہیں ہے آپ کا، آج کل آرٹیفیشل بارش بھی ہوتی ہے، یہ نہ سمجھ لیجئے کہ بالکل ایسے دخل نہیں ہے، ہاں اس میں تھوڑا سا دخل نہ ہونے کا یہی ہے کہ جو آپ نے ساری کوشش کر کے اور اوپر مانسون کے لیے کوشش کی تھی، اگر اسے اللہ چاہے تو وہیں فیل ہو جائے، اس کے بعد ایک قطرہ بھی نہ گرے۔ لیکن چونکہ سسٹم بنایا ہے مادی، تو سسٹم میں جو آپ نے وہ چیز جس سبب سے مانسون اٹھتا ہے وہ آپ نے پیدا کیا تو مانسون اٹھ جائے گا۔ تو بات یہ ہے، لیکن اگر اللہ کی طرف سے آ رہا، اب سیلاب آیا تو میری کھیتی کے لیے مضر تھا، اس لیے کہ میری کھیتی جو ہے وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر پانی زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے، تو میری فصل بیکار۔ لیکن وہ جگہیں جہاں سوکھا پڑا ہوا تھا ان کے لیے بڑا اچھا تھا۔ اب فرض کیجئے کہ وہاں اکثریت ہے، یہاں اقلیت ہے، تو اب اللہ کو ضرورت ہے سیلاب دینے کی، ہے نا، تو دیا تو اس نے کیا تو نیکی، آپ کے لیے آپ کی جگہ گڑبڑ تھی تو آپ کے لیے ہو گئی بدی، اور اس کے لیے ہو گئی نیکی۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اب سب تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، مگر اس میں تھوڑا آپ کا بھی دخل ہے۔ آپ نے انتخاب ہی یہاں کیوں کیا؟ کہیں اور جگہ پہ انتخاب کیے ہوتے، یہ جگہ تالاب کا تھا، آپ نے اسی پہ قبضہ کر کے کام کرنا شروع کر دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جسے ہم اپنے لیے برا سمجھتے ہیں، وہ چیز اللہ کی طرف سے اچھی بھی ہوتی ہے، اسے بھی سن لیجئے۔ وہ یوں سمجھیے جو نزدیک عقل ہو جائے کہ بہت سے لوگوں کو بہت زیادہ رزق دینے کی ضرورت نہیں ہے، اگر زیادہ ہو گیا مال تو کریں گے فساد، اگر زیادہ ہو گئی دولت تو کریں گے حرام، اگر زیادہ ہو گیا تو کریں گے یہ ظلم۔ تو تقاضائے عدل یہ ہے کہ یہاں نہ دیا جائے۔ اب آپ کو مل نہیں رہا ہے، اب آپ فقیری میں آ گئے تو کہہ رہے ہیں برائی اس کی طرف سے، تو برائی اس کی طرف سے نہیں ہے، یہ بھی اچھائی ہے۔ ارے میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جسے آپ برائی سمجھ رہے ہیں یہ برائی نہیں ہے، یہ اچھائی ہے۔ اگر یہ نہ کرے تو نہ عدل باقی رہ جائے گا، نہ اصلاح رہ جائے گی۔ تو صلح اور عدل قائم کرنا ہے، تو یہ نسبی ہے، اچھا برا یہ نسبی ہے۔ جیسے میں اچھا ہوں کسی کے لیے اور کسی کے لیے میں برا ہوں، اور کبھی اسی کے لیے کبھی اچھا ہوں اور کبھی برا ہوں۔
فرض کیجئے میں فرصت سے تھا، آپ نے فون کیا یا آپ میرے پاس آ گئے، گھنٹوں بات کی، ہر مسائل آپ کے حل ہو گئے، اور میں الجھنوں میں تھا اور آپ اسی میں اپنی بار بار وہ کر رہے ہیں، میں چھٹو بعد میں آ جانا، تو اب آپ کہیں گے بڑے بد اخلاق ہیں یہ، ان سے اب کئی بات نہ کرنا۔ تو معلوم ہو گیا کہ میری اچھائی جو ہے نسبی ہے اور برائی جو ہے نسبی ہے۔ سمجھیے آپ پوری تھیوریز کو سمجھتے جائیے۔ اسی طریقے سے اچھا اور برا ہونا، اس لیے اللہ نے یہ بھی کہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ہی تمہارے نفس کو بنایا ہے اور تمہارے ہی نفس میں ہم نے تقوی یعنی عدل اور اچھائی اور حق بھی رکھ دیا، اور تمہارے ہی نفس میں ہم نے فجور اور ظلم اور فجرہ یہ بھی باطل چیزیں بھی رکھ دی۔ تو آپ کے نفس میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، اور یہ نفس میں دونوں ہے۔ اب جس وقت آپ نے اچھائی پہ کام کیا اچھائی ظاہر ہوئی، اور جس وقت آپ نے برائی پہ کام کیا برائی ظاہر ہوئی۔ سمجھ میں آ گیا؟ ورنہ اچھائی اور برائی دونوں آپ کے ساتھ اللہ نے رکھا۔ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ تمہاری آزمائش کرے۔ اب اس نے بتا دیا اگر برائی تم نے کیا تو اس پر یہ عذاب ہے، اگر برائی کیا تو یہ مشکل ہے، اگر برائی کیا تو یہ سزا ہے، اور اگر اچھائی کیا تو یہ انعام ہے۔ اب اس کے بعد دیکھا تھر تو دونوں دیا، اب دیکھا تم کتنا سائیکل اچھائی پہ کرتے ہو اور کتنا برائی پہ کرتے ہو، اور یہیں پہ دے دیا اختیار۔ تو بنایا تو اچھائی بھی اسی نے اور برائی بھی اسی نے، لیکن تم نے اپنے اختیار سے اچھائی کیا تو مستحق کے جزا ہو گئے، اور برائی کیا تو مستحق کے سزا ہو گئے اپنے اختیار سے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اب کہاں تک گہرے میں چلے جائیں، علماء ہوتے تو ان کے سامنے پڑھتے، بڑے بڑے ہمارے علماء اس میں پھنس گئے، اور اس کو جب حل نہ کر سکے تو لکھا قلم یہاں پہنچ کے سر ٹوٹ گیا اس کا، اس لیے کہ حل ہی نہیں ہے۔ پیغمبر کی حدیث لے آئے، اور پیغمبر کی حدیث میں الناس ہو، لوگ جو ہیں وہ معادن کل معادن، ایسے ہیں جیسے معدن۔ معدن سنا ہے؟ معدن جہاں پہ چیزیں جو ہیں بنتی ہیں، کان جسے ہم خان بھی کہتے ہوں گے، تو اب یہ کان جہاں لوہا ہے، جستا ہے، ہیرا بھی ہے، پتھر بھی ہے، یہ سب متکون ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں جواہرات، غیر جواہرات، لوہا پتھر سبھی بن رہے ہیں۔ ان کا الناس کالمعادن، پیغمبر نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں مثل معدن ہیں، ان میں کچھ ایسے ہیں کہ السعید سعید فی بطن امہ، جو نیک ہے اور نیک ہے اپنے ماں کے پیٹ سے۔ سمجھ میں آیا؟ سعید سعید فی بطن امہ، جو نیک ہے نیکوکار ہے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہے۔ اب اس کے بعد سعید کے مقابل کیا ہے؟ بدکار۔ تو جو بدکار ہے وہ بھی اپنے فی بطن امہ، اپنے ماں کے پیٹ سے ہے۔ تو اس لیے کہ معادن میں ہر چیز ہے نا، تو اب یہ ہے کہتے ہیں اس کو کیسے حل کریں؟ تب جو بیچارہ نیک ہے ماں کے پیٹ سے تو اس کو تو نیک ہی رہے گا، اور جو بیچارہ جو ہے وہ برا ہے تو وہ برا ہی رہے گا، تو اس کا قصور کیا ہے؟ اب جبر ہو گیا تھا، پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے اچھا، اور پھر جو ہے شقی شقی فی بطن امہ، اب شقی پیدا ہوا ماں کے پیٹ سے، برا تو برا پیدا ہوا۔ تب جب اس نے برائی کی تو اس میں اس کا رہا کیا؟ یہ تو پیدا ہی ایسا ہوا بیچارہ، اب جب ایسا ہی پیدا ہوا تو یہ ہو گیا جبر۔ اب اس کو کیا کریں؟ ان کا تو حدیث ہے پیغمبر کی، حدیث کو حل ہی نہیں کر پائے۔ بڑے بڑوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں۔ جو علماء ہیں ان کو پتا ہے، صاحب کفایہ نے لکھتے لکھتے یہاں پہنچ کے لکھا کہ قلم پہنچی یہاں پہ تو سر ٹوٹ گیا، اب آگے کچھ نہیں کر سکتے، اور ایک نہیں 250 شرحیں لکھی گئیں، اور آج تک حل نہ کر پائے۔ ہر آدمی کے حل کرنے کا انداز الگ ہے، تو حقیر کا حل وہاں کا یہاں سنا رہا ہوں۔
اور اس طرح نہیں، صرف آپ کے لیے کریم کریم، اور یہ بھی فیض منبر ہے۔ تو آپ پیغمبر نے کہا کہ انسان معادن کی طرح ہیں، اور شقی شقی ہے اپنے ماں کے پیٹ سے، اور سعید سعید ہے اپنے ماں کے پیٹ سے، نیکوکار نیکوکار پیدائشی، بدکار بدکار پیدائشی۔ تو آپ کے ذہن میں تصور جو آیا وہ یہ آیا کہ یہ بیچارہ نیک ہے اپنے اماں کے پیٹ سے، یعنی پیدا ہی ایسا، یعنی اللہ کا دخل ہے، ہمارا کیا دخل ہے؟ ہم اپنے سے پیدا ہوتے ہیں، اللہ ہی پیدا کر رہا ہے نا۔ اور یہ بیچارہ جو بدکار ہے، یہ بھی اس میں اس کا دخل نہیں ہے، اللہ نے اس کو پیدا ہی سے کیا ہے، لہذا اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ آپ یہ مطلب سمجھے، لیکن میں نے پہلے ہی مقدمے میں سنا دیا، یہ مطلب ہی نہیں ہے نبی کے کہنے کا۔ نبی کے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بدکار اور یہ نیکوکار۔ نبی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے نیکی بھی لے کے آتا ہے ماں کے پیٹ سے، اور برائی بھی لے کے آتا ہے ماں کے پیٹ سے۔ ابھی بتایا کہ قرآن نے اس کو صاف بھی کیا کہ اسی نفس کو میں نے ڈھالا ہے، اس میں اچھائی بھی رکھ دی ہے، اس میں برائی بھی رکھ دی ہے۔ تو اب یہ انسان ماں کے پیٹ سے نیکو بھی کار بھی ہے اور بدکار بھی ہے۔ اب جو کر لے جائے وہی بن جائے گا، جب تک نیکی کرتا رہے گا نیکوکار رہے گا، اور جیسے ہی بدی کرے گا بدکار ہو جائے گا۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو مثال قیامت تک کے لیے اللہ نے قائم کر دی، جب تک نیکی کرتا رہا معلم الملکوت کی منزلوں تک پہنچ گیا، اور جیسے ہی بدی کی رجیم و لعین بنا کے بھیج دیا گیا۔ صلوات محمد والے محمد۔ بدل کے چلنا زمین پر میری دوست، اخلاص سے دل کو جیت لے سب کا جہان میں، گر چاہتے ہو راضی ہو اللہ اور رسول، پڑھ کر نہ بھول جو بات لکھی ہے قرآن میں۔ احسان سلطان نعرہ ہے سخت ہے نا۔ اب یہ مسائل فلسفی ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے مسائل ہیں، یہ علمی باتیں ہیں، لیکن پتہ نہیں کہاں سے بہک گیا کہ میں نے یہ بیان آپ کے سامنے کر دیا۔ تو اب یہ حاکم کل جو ہے اس نے جو خلق کیا ہے سب کو ایسے ہی بنایا ہے، نہیں تو اگر شیطان صاحب کو پہلے ہی سے بدکار بنائے ہوتا تو سارا جرم اللہ کا ہوتا، اس کا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دونوں چیزیں رکھی ہیں، اور شیطان جن میں سے ہے، کانا من الجن، قرآن کہتا ہے یہ جن میں سے ہے۔ یہ بھی ایک معضلہ ہے بہت بڑا، یہ جن ہے ملک نہیں ہے۔ یہ جو غلط روایت آ گئی یا کہا گیا کہ معلم الملکوت ہو گیا، کہاں تک صحیح ہے کہاں تک نہیں، یہ الگ محل بحث ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ملکوت یعنی ملائکہ کے درمیان میں صف میں عبادت کر رہا تھا، معلم ہو گیا، اس کے بارے میں تحقیق ثابت نہیں ہے، مگر ہے یہ جن۔ اب ایک مسئلہ اور بھی ہے، اللہ نے جو پکارا تھا اور کہا تھا کہ جب آدم کے اندر میں روح اپنی پھونک دوں تو تم لوگ سب سجدے میں چلے جانا، تو وہاں ایک لفظ استعمال کی یا ملائکتی، تو ملائکہ کو حکم ہوا تھا۔ کتنا آسان تھا شیطان کے لیے کہ یہاں پہ ایہام کر دیتا، توجہ کرو، اور اللہ سے کہتا کہ میں کیا کروں۔ جب اللہ نے پوچھا تھا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا، تو کہتا تو نے مجھ سے کہا ہی نہیں، تو نے تو ملائکہ کو کہا تھا، مجھے کہا ہوتا۔ یہ ہے بات، اب سمجھ میں آئے گا شیطان کے کہ انسانوں سے بھی عقل کم ہے جناتوں کے پاس۔ انسان نکال لے گیا نا، ہم نے نکال دیا آپ کے سامنے، مگر یہ تو کہا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ میں افضل، یہ مفضول، مجھ کو آگ سے بنایا اور اس کو جو ہے مٹی سے بنایا، لہذا میں افضل ہوں۔ افضل کبھی مفضول سامنے جھکتا نہیں ہے۔ تب آپ کہیں گے کیا مطلب؟ یہ واقعاً گھامڑ تھا، گھامڑ نہیں تھا، بدعقل نہیں تھا، اور ایسا بھی نہیں کہ جاہل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا جو پکار رہا ہے اور جو خطاب کر رہا ہے اس لفظ کے معنی کیا ہے۔ پہلے سمجھ لیجئے میری بحث کیا ہے۔ ملک، 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 ملکوت، یہ سب ہیں میم لام کاف سے۔
درست ہو گیا نا؟ اولے دن بتایا حکومت، ملکیت، ملکوتیت، ملک، یہ سب جو ہے مادہ ایک ہے، توجہ رہے۔ تو اب جب یہاں اللہ نے پکارا یا ملائکہ، تو اگر خالی ملائکہ ملائکت جو ہے رہتا تو اس سے مراد خالی وہ ملک ہوتے۔ اب ملک کے معنی کیا ہے پہلے یہ دیکھیے، اور وجہ بھی بتانا ابھی کہ ملک کو ملک کہنے کیوں لگے۔ اصل میں ملکوت میں اقتدار الہی جو ہے پوشیدہ ہے، اس وجہ سے یہ اقتدار الہی اللہ کے امر سے اقتدار الہی کو انجام دیتے ہیں، اس وجہ سے انہیں ملک کہا گیا۔ تب جب کہا یا ملکوت، تب معنی ہو گئی تمام اقتدار خدا جتنے بھی ہیں۔ تو ساری مخلوقات کو حکم ہوا کہ آدم کے سامنے جھکو۔ اب بات بھی بنے گی، آدم اکیلا اور ساری مخلوقات آدم کے ساتھ جھکے۔ اب ساری مخلوقات کو جو کہا تو ان میں سے کچھ ایسے تھے جو تھے بری۔ بری کے معنی جانتے ہو؟ جن کو جھکنا نہیں تھا۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر نہ ہوتے اللہ کی نظر میں تو شیطان سے نہ کہتا کہ کیا تو جو ہے اپنے کو ان عالین میں سے سمجھتا ہے، تو معلوم ہو گیا۔ اچھا آپ کتنا سمجھ میں آ گیا؟ اصل میں امتحان اس کا نہیں ہے کہ آدم کے سامنے جھکایا جا رہا ہے، امتحان اس کا ہے کہ میری مخلوقات میری حکومت کو کس قدر مان رہی ہے۔ اسی لیے لفظ قرآن ہے اذ امرتک، جب میں نے تجھے امر دیا، حکم دیا، تو تو نے کیوں نہیں بجا لایا؟ بات واضح ہو گئی نا؟ تو اللہ کے حکم پر نہ بجا لانے سے اس کی حکومت کا کیا انکار، ارے اللہ سمجھو، تو بات ثابت ہو گئی کہ جو اللہ کے حکومت کا منکر ہوتا ہے وہی اللہ کی زبان میں لعین ہوتا ہے۔ آپ کا ذہن آدھا گیا ہے، آدھا اور چلا جائے مضبوط ہو جائے۔ کہا کہ لما تسجد، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اذ امرتک، جب میں نے امر کیا۔ پھر پلٹوں، یعنی امر خدا، توجہ ہے نا؟ کل کی مجلس میں بتا دیا امر خدا کیا ہے۔ جب میں نے امر کیا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کہا نہیں کیا اس وجہ سے۔ تب اللہ نے کہا کہ تو لعین ہے۔ تو جو امر خدا کی مخالفت پر آ جائے، جو امر خدا کی مخالفت پہ آ جائے وہ اللہ کے ہاں لعین ہے۔ درست ہو گیا؟ تو جو امر خدا کی مخالفت میں آئے تو وہ ہے جو اولی الامر کی مخالفت میں آئے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اچھا اب اس کو بھی پکڑے رہیے گا، موضوع سے ہٹنا بھی نہیں ہے نا، بات تک پہنچانی ہے۔ تو اب یہاں پر ہو گئے لعین، کیوں؟ اس لیے کہ امر نہیں مانا۔ امر جو ہے کہاں سے ہوتا ہے؟ امر یعنی حکم، تو حکم کہاں سے نکلتا ہے؟ اور اللہ کے لیے حکم بھی بتا دیا۔ کل آیت پڑھی تھی نا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یعنی جب ارادہ کرتا ہے، امر خدا یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ کہے، ابھی کہا نہیں ہے، خالی ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ درست ہو گیا؟ تو یہ ہے امر خدا جو ارادے سے آتا ہے۔ میرے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اور ارادہ جو ہے وہ نفس میں پلتا ہے۔ ارے اللہ کم سے کم یہی سمجھ لیا ہوتا، تو اب نفس تو اللہ کے پاس ہے ہی نہیں۔
توجہ کرو، اگر نفس اللہ کے ہو جائے تو اللہ بندہ ہو جائے، پھر اللہ نہ رہ جائے، اور ارادہ اسے کرنا ہے اور نفس کا ہونا ہے، اس لیے ضرورت پڑ گئی شب ہجرت۔ علی کا نفس خرید لیا، اپنا ارادہ بیچ دیا۔ صلوات پڑھو محمد والے۔ ہو گئی بات۔ اب علی کا نفس خرید لیا، تو خریدنے کا یہ مطلب تھوڑی نہ کہ ہاتھ ڈال کے کھینچ کے نکال لیا، وہ اسی کے پاس ہے، خرید لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ کروانا ہے، اور جو ارادہ کرے گا کہ کہے، توجہ کرو میری بات پر، ارادہ کیا کہ کہتا نہیں ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ علی نے کہیں کہا نہیں کبھی، جب ارادہ کیا چیز ہو گئی، جہاں جہاں ارادہ کیا چیز ہو گئی، کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہودی کے یہاں گئے، آج یہودیوں کا بڑا دور چل رہا ہے، تو سن لیجئے، یہودیوں کے یہاں جا کے مولا علی مزدوری بھی کرتے تھے۔ اب یہ تاریخی چیز ہے، اسے تو انکار نہیں کر سکتے آپ۔ اور آج جو ہے باغ گوڑتے تھے اور بعد مزدوری لیتے تھے۔ وہ اس لیے بھی کیا ہے کہ آئندہ آئے گا تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کچھ بیوقوف کھڑے ہو جائیں اور وہ یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھیا نہیں، چاہے بھوکے مر جاؤ، نہیں کرنا۔ تو علی نے یہ سیرت کر کے دکھا دی، یہودیت اس کی اپنی جگہ پہ ہے اور اجرت اپنی جگہ پہ ہے۔ تو اجرت لیا جا کر کے، جو بھی جو گندم جو کچھ بھی ملتا تھا اس وقت اجرت میں لاتے تھے۔ پھر بی بی سیدہ اس کو چکی پیس کے روٹی بناتی تھی، آٹا، اور آٹے سے روٹی بناتی تھی۔ تو درست ہوا، وہاں گئے، ہمیشہ مزدوری کرتے تھے، اسی بیس پہ تعلقات ہو گئے۔ چیزیں مانگ بھی لیتے تھے قرض پہ، کہ 10 دن کے قرض پہ دے دو، ہم دے دیں گے، لوٹا دیں گے۔ اور کوئی چیز نہیں مانگتے تھے، خاص طور سے یہی گندم و جو یہی لاتے تھے، اور یہودی دے دیتا تھا۔ لیکن جانے کا غرض اور بھی ہوتا تھا، خالی یہی نہیں کام کرنے کا۔ یہ تو پہلو ایک شرعی ہو گیا، ایک غرض تبلیغ ہوتی تھی، وہاں جائیں، اپنے آپ کو دکھائیں، سیرت اپنی ظاہر کریں۔ تو یہودی ان کے اخلاق و کیریکٹر سے متاثر ہو، اور جب متاثر ہو تو پھر پوچھے وہ کہ آپ کون ہیں، اور آپ کے جو سردار ہیں یہ کون ہیں۔ تو اصل میں رسالت کی تبلیغ ہو، اور جب رسالت کی تبلیغ ہو تو لوگ ایمان لے آئیں۔ تو وہاں بھی ایک ہدف دوسرا بھی ہے، خالی مزدوری ہی ہدف نہیں ہے، ورنہ ان کو ضرورت بھی نہیں ہے مزدوری کی، لیکن مقاصد ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں اپنا کیریکٹر وہاں بیان کرنا، تو پوچھتا تھا، تو اب یہ بیان کرتے تھے کہ یہ نبی ہیں اور تمام انبیاء سے افضل بھی ہیں، بہت بلند تارہ ہیں۔ یہ بھی میرا جملہ بہتوں کو کھلتا ہے، پتہ نہیں مجھے اب ہندوستان میں کھلتا ہے لوگوں کو نہیں کھلتا ہے، امریکہ میں تو بہت کھلتا تھا لوگوں کو، اب الحمدللہ نہیں کھلتا۔ 20 سال سے میں نے بڑی محنت کی کہ نہ کھلے، ورنہ جہاں میں کہہ دوں کہ انبیاء سے افضل تو فوراً جو کہتے ہیں علی افضل ہو جائیں گے، کیسے ہوں گے؟ کہاں ابراہیم اولوالعزم پیغمبر، کہاں علی ابن ابی طالب، یہ کہہ رہے ہیں افضل؟ ارے کیسے افضل ہو سکتے ہیں؟ بہت سے ایسے ہیں ابھی ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ان کی اصل کیا ہے اور ان انبیاء کی اصل کیا ہے۔ ہر ایک کی اصلیں الگ الگ ہیں۔ یہ تو اگر اصل کے اعتبار سے جائیں تو علی افضل، اور اگر فرع کے اعتبار سے جائیں تو علی افضل، اور اگر سیرت کے اعتبار سے جائیں تو علی افضل، اور اگر علم کے اعتبار سے جائیں تو علی افضل، اگر عمل کے اعتبار سے جائیں تو علی افضل۔ علی کتنے جہت سے افضل ہیں انبیاء سے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے آپ۔ ارے بھائی جب نبی نے کہہ دیا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، تو ثقلین میں ابراہیم ہے، نوح ہے، آدم ہے یا نہیں ہے؟ اب ساری عمر ابراہیم، نوح، آدم سب کی عبادتیں ایک طرف اور علی کی ایک ضربت ایک طرف، تب اعمال علی سے مقابلہ کیا افضل ٹھہرے کہ نہیں ٹھہرے؟ اور اگر علم کی بات کرو گے تو علم بھی ایسا ہی ہے، روایتیں تو اپنی جگہ پر ہیں، قرآن جو ہے مسلم ہے۔ ابراہیم کو کوئی کتاب نہ مل پائی،
کتاب کی جگہ پہ چند صحیفے ملے، موسیٰ کو کتاب ملی، عیسیٰ کو کتاب ملی، داؤد کو زبور ملی، ہے نا، اور آخری نبی کو قرآن ملا۔ اب اس کے بعد جتنا سب ہے یہ سب جو ہے کتاب ہے، صحائف کتب سب کتاب ہیں، اور اس پر اگر الف لام لگا دیں عربی میں تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں کہ سارا کی سارا۔ اب علی کی ذات کا یہ عالم ہے کہ ابراہیم صحیفہ ہی تک ہیں، نوح جو ہیں وہ ان کے پاس جو آیا وہ تو نہیں ہیں، زبور ہی تک ہیں داؤد، تورات ہی تک ہیں جناب موسیٰ، اور انجیلی تک ہیں حضرت عیسیٰ۔ توجہ ہوئی یا نہیں؟ اب اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ایک بندہ میں نے ایسا بنایا کہ جس کے یہاں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، صحائف بھی ہیں، قرآن بھی ہے، وہ ہے الکتاب، اور اس کا جو عالم ہے وہ ہے علم الکتاب۔ تو وہی ایک جو ہے اے رسول آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے، ایک اللہ اور ایک وہ جس کے پاس من عنده علم الکتاب۔ تو جس کے پاس صحیفے کا علم ہو، جس کے پاس ساری کتابوں کا علم ہو، کون افضل ہو گیا؟ ہو گئے علی افضل، علم سے بھی، عمل سے بھی، اور ایمان کے لیے نبی نے تو کہی دیا کہ الیوم، آج کے دن برزل ایمان کلو، آج کل ایمان جا رہا ہے۔ تو ابراہیم تو ٹھہرے جز ابراہیم جو ہے جز ایمان، آدم جز ایمان، نوح جز ایمان، تو ایمان کے اعتبار سے بھی افضل ہو گئے، علم کے اعتبار سے بھی افضل ہو گئے، عمل کے اعتبار سے افضل ہو گئے، بچی اصلیت تو وہ بھی سن لو۔ اللہ نے کہا اے رسول بتاؤ ان کو یہ کیسے خلق ہوئے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کننا، ہم سارے لوگ، ہم لوگوں کو اللہ نے خلقنا، خلق کیے گئے من نور عظمت اللہ، اللہ کے عظمت کے نور سے ہم بنائے گئے، اللہ کے عظمت کے نور سے بنائے گئے۔ اور اس کے بعد پھر کثرت تسبیح و تحلیل کرتے رہے۔ شیعوں میں علامہ مجلسی نے بہار میں، سنیوں میں نہ معلوم کتنی جگہوں پر، اور شیعوں کے مائے ناز عالم لکھنؤ جیسی زندگی گزارنے والے لکھنؤ جیسی جگہ پر، اور ہندوستان حسد میں اس کا آج تک کوئی ثانی نہیں پیدا ہوا۔ یہ بتا دوں ہندوستان میں کمالات کی پوجا نہیں ہوتی، ہندوستان میں حسد کیا جاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو کہتے ہیں تھے تو بڑے اچھے۔ سمجھ میں آیا نا؟ اتنی بڑی شخصیت زندگی بھر لوگوں نے ستایا، 57 سال خالی عمر پائی، لیکن ایسا کچھ لکھا کہ عالم اسلام میں، تشیع میں ایک عالم اس کا جواب نہیں ہے، اور سارے علماء آج بھی گھٹنا ٹیکتے ہیں۔ ان کا نام علامہ میر حامد حسین، ان کی پوری ایک جلد ہے نور، سمجھ میں آیا نا؟ ابقات الانوار کی پوری جلد ہے النور۔ تو اسی نور میں ہزارہ حدیث ثابت کیا کہ پیغمبر نے فرمایا ہم خلق کیے گئے، ہم اکیلے، میں نہیں، ہم۔ تو پوچھا ہم کون؟ کہا انا و علی و فاطمہ والحسن والحسین، یہ سب خلق کیے گئے من نور، نور عظمت اللہ، اللہ کی عظمت کے نور سے خلق کیے گئے، اور پھر اللہ کی عبادت کی، اس قدر عبادت کیا اللہ کی کہ کثرت عبادت سے جبین نور پنجتن پہ جو پسینہ آیا، اس پسینے کو نکال کے پھینکا، جیسے ہی پھینکا چھٹکا تو تمام بوندیں پڑی، جتنی بوندیں پسینے کی پڑی اتنے ہی انبیاء خلق کیے گئے۔ یہ تو حدیث میں پڑھا، انبیاء کی اصلیت، انبیاء کی اصلیت، انبیاء کی اصلیت آب جبین محمد و آل محمد کے نور کا۔
ہو گیا نا؟ یہاں تک تو حدیث تھی، اب اگلا میرا سن لیں۔ دو چیزیں ہیں، آج فقہا سے پوچھئے آپ، اور ان کو پوچھئے جا کر کے کہ صاحب یہ گھڑی جو ہے، اس کا پٹا جو ہے اس پر سونے کا پانی پھرا ہوا ہے، تو کیا کریں؟ کیا نماز میں پہن سکتے ہیں؟ علماء کہیں گے کہ حرج نہیں، نماز درست ہے۔ صاحب سونا پہننا حرام ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سونا حرام ہے نا، سونے کا پانی تو نہیں حرام ہے؟ کہا بھائی سونے کا پانی کہاں؟ بھائی سونا سونا ہے اور پانی پانی۔ توجہ کرو میری بات، تمہاری بات، دونوں کا الگ الگ حساب ہے، احکام بھی الگ ہے، پانی الگ ہے اور سونا سونا ہے اور پانی پانی۔ کچھ دن رہے گا پھر ختم ہو جائے گا۔ پانی کی خاصیت بھی ہوتی ہے سونے کی، کچھ دن کے بعد اتر جاتا ہے، تو عاریتاً ہے یہ اتر جائے گا، لیکن سونا نہیں اترتا۔ سمجھو بات کو، یہ دقت کو ملاحظہ کرو، یہ ہمیشہ رہتا ہے ویسے ہی۔ تو اب ایک ہوتا ہے سونا اور ایک ہوتا ہے سونے کا پانی۔ تو اصل نور تھے محمد و آل محمد، اور انبیاء آب نور آل محمد۔ جتنا پانی اور سونے میں فرق ہے، اتنا ہی نور اور آب نور میں فرق ہے۔ تب اصل سے بھی علی افضل ہو گئے سارے انبیاء تھے کہ نہیں؟ توجہ ہوئی یا نہیں؟ اب اگر اتنا ہو گیا تو نبی نے دوسری جگہ فرمایا کہ علی افضل ہے، دیکھو اس طرح سے افضل ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ لا علی، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں تھا، فاطمہ کے کوئی برابر نہیں تھا۔ یا رسول اللہ اتنے کہہ کے ٹھہر جاتے، اتنے پہ نہیں ٹھہرے، فرمایا نہ آدم کے علاوہ کوئی نبی۔ تو اب اسی لیے علماء کہتے چلے آئے کہ جب علی کی زوجہ کے برابر انبیاء نہیں ہو سکے تو علی کے برابر کیا انبیاء ہو سکیں گے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہر طرح سے یہ دنیا میں افضل ترین یہ مخلوقات عامہ ایک طرف اور یہ ایک طرف، انبیاء آنکھیں نہیں ملا سکتے، اور جب انبیاء نہیں ملا سکتے تو عامہ شمع اسی لیے ان کا تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ بھائی بددعاؤں کا کیا مقابلہ ہے کہ ان کو لا کے سامنے کھڑا کیا جائے اور مقابلہ کیا جائے گا، یہ بھی وہ بھی وہ بھی، ارے یہ وہ کچھ بھی نہیں جب انبیاء ہی نہیں آ سکتے ہیں۔ انبیاء کے عمل اس عمل کے مقابل میں کھوٹا ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ایک صحابی تھا، پیغمبر کے پاس دوڑا آیا، اس نے کہا کہ ہم نے آج ایک عجیب چیز دیکھی۔ کیا دیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا ایک پرندہ آیا، پہلے سے ایک آدمی کھڑا تھا سمندر کے کنارے، وہ آدمی بہت ہی عبادت گزار لگ رہا تھا، چہرے پہ نور تھا اس کا، تو میں کھڑا دیکھتا رہا، اور ایک مرتبہ ایک پرندہ آیا اور اس نے سمندر سے اپنی چونچ میں پانی لیا، ایک دفعہ چونچ میں پانی لے کے ادھر پھینکا، پھر اس کے بعد دوبارہ چونچ میں لیا تو مغرب کی طرف پھینکا، ایک مشرق ایک مغرب، اور پھر ایک جنوب ایک شمال، اور اس کے بعد پھر چونچ میں لیا اور لے کے پھر اسی میں پھینک دیا۔ مطلب نہیں سمجھ میں آیا، اور جو دوسرے بزرگ تھے جب پرندہ اڑ گیا تو وہ بھی چلے گئے، تو یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ جو بزرگ تھے وہ جناب خضر تھے جو کھڑے تھے، اور یہ جو پرندہ تھا یہ ملک تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا ان کو سمجھانے کے لیے کہ علی کے علم کی نسبت کیا ہے۔ تمام انبیاء کے علم سے، تمام مخلوقات کائنات کے علم سے علی کے علم کی نسبت کیا ہے؟
تو بتایا کہ انبیاء کا علم، مخلوقات کائنات کا علم، پیغمبر ختمی مرتبت کو چھوڑ کے 1,24,000 میں سب کا علم قطرہ کے مانند ہے، اور علی کا علم سمندر کے مانند ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے تو سمندر اور قطرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ یاد رکھیے، علم کے ذریعے سے ایمان ڈھلتا ہے، اور ایمان کے ذریعے سے عمل ڈھلتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے آپ کو جزا ملتی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے جنت میں درجات ہوں گے جو انہوں نے عمل کیے ہیں۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَأُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، جو صاحبان علم ہیں، جن کو علم دیا گیا ہے، انہی کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ درجات جو آخرت میں ملنے والے ہیں وہ علم، ایمان اور عمل پر متوقف ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اب جتنا علم، جتنا ایمان، اتنا ہی درجہ ہوگا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے علم بھی سن لیا، ایمان بھی کل ہے، یہ بھی سن لیا، عمل بھی ایک ضربت کے مقابل کچھ نہیں ہے، یہ بھی سن لیا۔ تو اب جزا کیا ہونی چاہیے بتائیے آپ؟ اگر یہ بھی جنت والے ہی رہ گئے جیسے تم جنت والے ہو، تو پھر اتنا کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو اب لازم ہے نا کہ ان کی جزا کچھ ماورا ہو، تو تمہاری جزا جنت میں دخول ہے اور ان کی جزا جنت بانٹنا ہے۔ توجہ کریں آپ، یہ ان کے علم، ان کے درجات کی وجہ سے۔ اور مقام رہنے کا بھی جنت میں الگ ہے۔ اسی لیے پوچھا ہے چھٹے امام سے، کیا بتائیے زہرا کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ 15 وجہیں امام نے بیان کی، لیکن ان میں سے سب سے اعلیٰ ترین وجہ یہ ہے جو اس بیان سے متعلق ہے، درجات کی بلندی کی بنیاد پر۔ آپ نے فرمایا اس لیے کہا گیا زہرائن کو کہ جنت میں ان کا ایک گھر ہے جس کا قبہ بہت عالی ہے، اس کے نور سے پورا جنت منور ہے۔ اور زہرا، زہر کے معنی ہے نور کا پھیلنا، اس لیے زہرا کہلائی۔ وہ قبہ ہے کہاں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ قبہ جو ہے رسول اللہ نے، جبریل نے آ کے ان کو بتایا، رسول اللہ نے علی کو بتایا، انہوں نے حسن حسین کو بتایا، انہوں نے میرے جد امام زین العابدین کو بتایا، انہوں نے محمد باقر کو، اور میرے باپ نے مجھے، کہ وہ جگہ اتنی بلندی پہ ہے کہ 1 سال مشرق سے مغرب کا سیر کرے اور وہاں تک پہنچ جائے تو پھر وہاں پہنچ سکتا ہے۔ یعنی جنت میں مومنین جہاں ہوں گے وہاں سے اتنی بلندی پر وہ قبہ ہے، کہا مولا دی پر ہے۔ آپ نے سفر سے بتایا، سمجھ نہیں آئی، تو حضرت نے کہا ایسے سمجھو جیسے زمین والے زمین پر عرش پر ایک ستارہ جو چمکتا ہے اس کا نام کوكب دری ہے، ویسے ہی جنت والے جنت میں کھڑے ہو کر کے قبے کی طرف دیکھیں گے تو کوكب دری جیسے چمکے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ اب یہی سے سمجھو کہ جیسے تمہارے درجات ہیں اور ان کے درجات ہیں، تمہارے اور ان کے درجات میں جو فرق ہے زمین و آسمان کا، ویسے ہی ان کے عمل میں بھی تمہارا فرق ہے، ویسے ہی ایمان میں بھی فرق ہے، ویسے ہی حقیقت اور اصلیت میں بھی فرق ہے۔ اتنی عظمت کی بلندی ہے کہ زہرا کا وہاں مقام، اور رہنے کو تو مریم بھی رہیں گی جنت میں، رہنے کو تو آسیہ بھی رہیں گی جنت میں،
یقیناً ان کا بھی مقام بلند ہوگا، لیکن کہیں کسی ٹوٹی پھوٹی روایت میں بھی نہیں آیا کہ ان کا مقام اوروں سے کتنا بلند ہے نا؟ لیکن زہرا کا تو بتا دیا کہ کتنا بلند ہے کہ مریم کو بھی دیکھنا ہوگا تو امامہ پکڑنا پڑے گا، ایسا نہیں کر سکتے۔ ان کو بھی جو ہے وہ نور کسب کرنا ہے تو بلندی سے دیکھنا ہوگا۔ توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مریم بھی جو مقام جنت میں پانے والی ہیں، جنت کی 4 بیویاں ہیں جن میں مریم ہے، ان کا بھی مقام اتنا نیچے اور پست ہوگا کہ ان کو بھی دیکھنے کے لیے سر اٹھانا پڑے گا۔ فاطمہ کا مقام اتنا بلند ہے، تو میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب فاطمہ اتنی بلند ہیں تو فاطمہ کی روح بھی تو بلند ہوگی، نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو فاطمہ کی روح بھی بلند ہوگی۔ اب جب فاطمہ کا روح سامنے آئے اور مریم اتنی پست ہیں فاطمہ کے مقابلے میں، تو ان کی روح بھی تو پست ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب جب دونوں روحیں جمع ہو جائیں تو کون نماز پڑھائے گا پہلے یہ بتاؤ؟ ارے دن بھر سنتے رہتے ہو، دن بھر بولتے رہتے ہو۔ یہ افضلیت فاطمہ کی بنیاد پر حضرت حجت علیہ السلام عیسیٰ سے آگے ہیں۔ جتنے پوچھتے رہتے ہیں انبیاء افضل کی علی افضل، اب اگر نماز ہی پڑھنا ہے تو نماز پڑھ لے۔ یہاں پہ حضرت حجت نماز پڑھا رہے ہیں، عیسیٰ پیچھے ہے۔ عیسیٰ جو ہے تمام انبیاء کا خلاصہ ہے، تمام انبیاء کا نمائندہ ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک۔ اب یہ نماز کی ایک جماعت دیکھ لے اچھی خاصی، حضرت حجت آگے، عیسیٰ پیچھے، عیسیٰ کے پیچھے موسیٰ، موسیٰ کے پیچھے ابراہیم، ابراہیم کے پیچھے نوح، نوح کے پیچھے آدم۔ توجہ ہوئی؟ اب یہ جتنے ہیں آدم تک ایک نبی بھی حجت کے برابر نہیں ہے، اور حجت کے آگے حسن عسکری، حسن عسکری کے آگے امام علی نقی، امام علی نقی کے آگے محمد تقی، یہاں تک کہ علی تک پہنچو۔ یہ ہے بارہواں، وہ ہے پہلا۔ جب انبیاء بارہویں کے قدم کے نیچے ہیں تو علی کے برابر کب ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد والا۔ عزیزو یہ ہے حکومت علی۔ سارے انبیاء جو ہیں یہ بھی علی کی حکومت میں ہیں، یہ نہ سمجھیے گا، ورنہ غدیر میں مولا جو بنے تھے حاکمی کے لیے ہے نا۔ اب سارے مومنین پر جب حاکم ہیں تو انبیاء تو بدرجہ اولا مومن ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں رسول اللہ کے خاتم النبیین ہونے پر، اب ان کے مولا ہیں تو حاکم ہوئے نہ ہوئے۔ تو حکومت علی کی انبیاء پہ بھی ہے، ہر شے پہ، چرند پرند ہر اشیاء پہ، انبیاء پہ بھی حکومت ہے۔ اب اس اللہ کی حکومت ہے، موقع نہیں رہ گیا۔ قرآن نے 2 لفظیں آئیں، 2 مرتبہ حکومت کا تذکرہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کی حکومت پوری کائنات ہے، اور ایک دفعہ یہ ہے کہ اللہ کی حکومت جو ہے وہ مخصوص ہے، خالص بس ان پر ہے جن کو اس نے حکومت دی ہے۔ اب اس کا وقت نہیں رہ گیا میرے پاس، انشاءاللہ کل یہ آپ کو تفصیلی بیان کر دوں گا، مگر سرسری طور پر یہ سمجھیے کہ ایک حکومت اللہ کی ہے پوری کائنات پر، اس میں جو ہے شریک ہیں، اور ایک حکومت ہے اللہ کی جس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ آج 4تھا دن ہے اس بیان پر کہ حکومت اللہ کی ہے، باطل بھی جو ہے اس میں بھی تھوڑا بہت گھسا ہے،
اور دوسروں کو جن کو اللہ نے حاکم بنا کے بھیجا ہے وہ بھی حاکم ہیں اور ہے اللہ کی، تی شریک ہو گئے نہیں ہو گئے؟ کوئی سمجھ میں آیا؟ اور اس کے بعد دوسری جگہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کا کوئی حکومت میں شریک نہیں۔ تو یا تو دو حکومتیں ہیں اور یا تو پھر ایک حکومت ہے تو یہ شریک نہیں کوئی، تو پھر کسی کی حکومت نہیں، صرف اللہ کی۔ مگر ہم تو دیکھ رہے ہیں یہ بھی وہ بھی سبھی ہیں نا، اس کا جھٹلا نہیں سکتے ہیں، دیکھ تو رہے ہیں حکومت ہے، تو اس کا مطلب یہ حکومت شراکت کی ہے اور یہ شرک نہیں ہے۔ کوئی صاحب یہ سوچیں کیا شرک ہو گیا؟ تو شرک نہیں ہے، سوچ سمجھ لو بات کو۔ شرک اس وقت ہوتا ہے جب ہم شریک کریں، اور جب اللہ کسی کو اپنے میں شریک کر رہا ہو تو یہ عین توحید ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، اگر ہم کہیں کہ ہم ولی بنا رہے ہیں تو یہ شرک ہے، اور اللہ کہے کہ ہم ولی بنا رہے ہیں تو یہ توحید ہے۔ تو اگر اللہ کسی کو اپنی ولایت میں شریک کر رہا ہے تو توحید، اور اگر تم شریک کر رہے ہو تو شرک۔ اب سمجھ لو کس کا مذہب مشرکانہ ہے اور کس کا مذہب خالص توحیدانہ ہے۔ توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں تو مانو کہ یہ ملک کوئی ہے۔ چھٹے امام سے پوچھا مولا میرے سمجھ میں نہیں آتا، ایک جگہ پہ تو کہہ رہا ہے کہ وہی ہے جو ساری دنیا میں لوگوں کو ملک دیتا ہے، تو الملک میں منتشا، جس کو چاہتا ہے اس کو ملک بانٹتا ہے، تو شریک تو کر لیا نا اپنے ملک میں۔ دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ کوئی میرے ملک میں شریک ہی نہیں، لم یکن شریکن فی الملک، تو اس کا معنی کیا ہوئے؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا وہ کائنات کا ملک ہے، کائنات کی حکومت ہے، جس میں خدا نے جس کو چاہا بانٹا، داؤد کو دیا، سلیمان کو دیا، جس کو چاہا بانٹا، اس میں شریک کیا۔ اور وہ ملک جس میں کوئی شریک نہیں، نحنو واللہ، خدا کی قسم ہم ہی وہ ملک ہے جس پہ اللہ کی صلوات پڑھو محمد والے۔ نحنو ملک اللتی، ہم ہی وہ ملک ہیں جس پر اللہ کی حکومت ہے۔ ساری کائنات کی تمام اشیاء پر آل محمد کی حکومت ہے، اور آل محمد کی ذات پر اللہ کی حکومت ہے۔ ان کے نفس کو خرید لیا، اب ان کی اوپر حکومت اس کی ہے، یہ نفس ان کا نہیں ہے، بس ختم کر دیا ہم نے۔ اس کا نفس لے لیا جہاں پہ ارادہ پلتا ہے، اور اس کا ارادہ بتا دیا کہ یہ ارادہ اس کا نہیں میرا ہے۔ ارادے میں دو چیز ہوتی ہے، یا رضایت ہوتی ہے یا غضب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہوتا کیا ہے؟ جب رضایت ہوئی تو خوش ہو گئے، اور جب غضب آیا تو غصے میں آ گئے۔ تو یہ ارادے میں آتا ہے، یہ نفس کی کیفیت ہے۔ اب اللہ نے کہا رضا فاطمہ رضا اللہ، فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور غضب فاطمہ غضب اللہ، اور یہ رضا اور غضب کیفیت نفس ہے، اور شب ہجرت علی کے نفس کو اپنا نفس بنا دیا۔ اب دنیا کو بتا دیا کہ میں نے علی اور فاطمہ کو ایک کیا ہوا ہے۔ اس لیے کہا کہ کوئی کفو نہیں ہے سوائے علی کے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔
بس بھائی وقت تمام ہو گیا، لیکن باتیں تو رہیں گی ایسے، ہر روز الگ رہیں گی، جس رخ پہ چلی جائیں، جو ان کو بلوانا ہوگا ادھر ہی کھینچ کے لے جائیں۔ یہ اپنے سے نہیں ہوتا ہے، ادھر سے ہوتا ہے جدھر لے جانا۔ اب غضب اور رضا یہ فاطمہ کا اللہ کا ہے، تو کیفیت کی ضمانت اللہ نے لے لی، اور نفس جو اس کی کیفیت ہے، نفس کو بھی اللہ نے خرید لیا، تو اب کیفیت بھی لے لی اور نفس بھی لے لیا، نفس شوہر کا اور کیفیت زوجہ کی، اب دونوں ہاتھ میں اللہ کے۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تب مشیت خدا یہی ہے، یہ چاہتے ہی نہیں ہے مگر وہی جو خدا چاہتا ہے، تو یہی مشیت خدا ہے، اسی لیے کہا نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں۔ اب جب یہ غضبناک ہو جائیں تو اللہ غضبناک ہے، جب یہ راضی ہو جائیں تو اللہ راضی ہے۔ اب قیامت تک رضی اللہ لکھتے رہیے، جب وہی نہیں راضی ہے تو اللہ کہاں سے راضی ہوگا؟ ان کی رضا ہے تو اللہ کی رضا ہے۔ اب آپ چھپاتے رہیے غضبناکی کو تو بھی چھپے گا نہیں، غضب ان کا اللہ کا، اور حق کبھی چھپتا نہیں ہے، چاہے آپ مجھ پر جتنا زور دیں کہ ممبر سے یہ نہ بولیے وہ نہ بولیے، فساد ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ارے بھیا تو کہاں جائیں؟ کیا سب کے دروازے پہ جا کے کھٹکھٹا کھٹکھٹا کے کان میں کہنے جائیں؟ حقائق تو بیان کرنے ہیں نا۔ تو میرے اتنا دم درود بھی نہیں ہے کہ میں 100 گھروں میں جا کے کان میں چلاؤں، یہاں معلوم نہیں کون کہاں کس شہر سے آ گیا کدھر آ گیا، میں وہاں پہنچ بھی نہیں پاؤں گا کہنے جانے کے لیے۔ اب یہاں آیا ہے تو حق نہ بولیے، بتائیے نہیں ورنہ فساد ہو جائے گا، بولیے اتنے ہی، محدود رہیے۔ ارے بابا میں کیوں محدود رہوں؟ اللہ نے محدود کیا ہے، حق کو چھپایا نہیں گیا۔ یہی تو کہا جاتا ہے حق وہ جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ یہ محاورہ آئے ہی یہیں سے کہ جتنا ہی چھپاؤ گے اتنی ابھر کے آئے گا۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر یہ تمام دشمنان جو ہیں آل محمد کے، یہ تمام اپنی کتابوں میں ہی یہ دشمنیاں نہ لکھتے تو ہمیں پتہ کیسے چلتا؟ بتاؤ، اب یہ ان کا لکھنا معجزہ ہے کہ نہیں اللہ کا؟ دشمن خود لکھے فضائل علی۔ بابا یہی تو کہہ رہا ہوں کہ فضائل علی معجزہ ہے، اللہ چاہتا ہے تو دشمن سے بھی بولواتا ہے، دوست بولے تو معجزہ کچھ نہیں ہے تو اس کو بولنا ہی چاہیے، دشمن بول رہا ہے یہ معجزہ ہے۔ تو آج لکھا انہوں نے، حوالہ ہم دے رہے ہیں، بول ہم رہے ہیں، تو معلوم حق چھپا نہیں ہے، تو حق کو کوئی چھپا نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے سب نے لکھا کہ اتنا زیادہ غضبناک ہو گئی کہ اپنے چہرے کو موڑ دیا اور دیکھا بھی نہیں، دیوار کی طرف چہرہ کر لیا۔ زہرا نے شخص کی طرف چہرہ کرنا پسند نہیں فرمایا اور دیوار کی طرف چہرہ کیا اور سلام کا جواب نہیں دیا۔ اگر معنی سمجھتے ہو تو سمجھو اور نہیں سمجھتے ہو تو سرسری سمجھو، بس خالی کیا ہوا سلام کا جواب نہیں دیا بس۔ اور اگر معنی سمجھنا ہے تو سمجھو، 1 گھنٹہ زحمت کی آپ کے سامنے کہ اس کا غضب اللہ کا غضب، اس کی رضایت اللہ کی رضایت۔ اب زہرا اگر سلام کا جواب نہ دے تو اس کا مطلب خدا بھی راضی نہیں ہے، تبھی نہیں دے رہی۔ عام مسلمان پر واجب ہے عام مسلمان کو سلام کا جواب دینا۔ اب زہرا اگر کسی کو جواب نہ دے تب یہ بحث نہ کرنا کبھی مان لایا تھا، اب یہ پوچھنا مسلمان ہے رہا کہ نہیں رہا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
نہیں میں رضی اللہ کہوں انہیں، ممکن نہیں رضی اللہ کہوں میں انہیں، ان کی کرتی رہی شکایت فاطمہ نعرہ حیدری۔ عزیزوں وقت زیادہ ہو گیا، معذرت، لیکن یہ ہے کہ ناراض ہو گئی۔ فلم تکب، آپ نے گفتگو بھی نہیں کیا، حتی ماتت، یہ دشمنوں نے بھی لکھ دیا کہ آپ نے گفتگو تک نہیں کیا، یہاں تک کہ حتی ماتت، مر گئی۔ اور صحیح ترین ہے، اس میں کوئی کلام بھی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کہے گا کہ نہیں ہے، کہ غلط ہے، کہ حدیث ہے، صحیح ہے، تو صحیح میں ہے یہ، تو کلام تک نہیں کیا، سلام کا جواب تک نہیں دیا، غضبت، اور غضبناک ہوئی۔ تب ایسے غضبناک تو ایسے ہی نہیں ہو جاتے۔ وہ اہل بیت جن کے دل نرم و نازک ہوں، وہ اہل بیت جو ذرہ ذرہ سے مسئلے میں ترحم کریں، وہ اہل بیت کسی سے غضبناک ہو جائیں تو کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی، چھوٹی موٹی نہیں ہے، اسے چھوٹا موٹا نہ سمجھا جائے۔ تو اسی لیے تو کہا ہے آقا وحید نے کہ اتنا زیادہ عزاداری قائم کرو کہ جیسے آج قاتل حسین نہیں چھپ سکا، ایسے ہی قاتل سیدہ بھی چھپنے نہ پائے۔ آئیں آ رہے، بہت بڑا سبب ہے جس کی وجہ سے غضبت، اور پھر تکلم تک نہیں فرمایا۔ آپ سوچئے حتی ماتت، اور دنیا سے چلی گئی۔ یہ خالی اتنے لکھا حتی ماتت۔ اب آگے میں کہتا ہوں جو کہ روایات میں موجود ہے، خالی مر ہی نہیں گئی، مرنے کے بعد وصیت بھی گئی، وصیت بھی لکھا، اور یہ بھی کہا کہ کسی کو خبر نہیں کرنا، میرے غسل و کفن اور دفن میں میرے دشمن شریک نہیں ہونے چاہیے۔ یہ آج جانتے ہیں جو ہم لوگ بھی وصیتیں کرتے ہیں، یہ وہی کی سیرت ہے، دشمن کو شریک نہیں ہونے دیا۔ اور یہاں پہ بھی ٹھہر کے ایک جملہ کہتا چلوں گا، یاد رکھیں ہماری دشمنی معیار نہیں ہے، ایک دن بات آئی تھی، پھر وقت نہیں ہے کیا بیان کروں۔ دشمنی اور دوستی کا معیار صرف محمد و آل محمد، ہم اور آپ نہیں ہیں۔ آپ میرے دشمن ہو گئے، میں آپ کا دشمن ہو گیا، دنوں رات اٹھاؤ پٹک ہوتا رہے گا، لیکن ایک دوسرے کے دشمن آپ جو ہیں یہ دشمنی نہیں ہے۔ دشمنی اس کا معیار صرف محمد و آل محمد، آپ بھی ان کے چاہنے والے، میں بھی ان کا چاہنے والا، تو دشمن نہیں ہے۔ یہ نزاع ہے، اختلاف ہے، نزاع اختلاف ہوتا رہے گا۔ دشمنی عداوت جو ہے اس کا معیار محمد و آل محمد۔ فرمایا ہے مولا نے کہ وہ شخص اس وقت تک میرا محب نہیں ہے جب تک کہ وہ میرے محب سے بھی محبت نہ کرتا، ولو کانا، ولو کہ یہ جو میرا محب ہے یہ اس کے باپ کا یا بھائی کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ میرا محب ہے تو تم سے محبت کرو، اور اگر میرا دشمن ہے تو اس سے نفرت کرو، ولو کانا، چاہے یہ نفرت جو دشمن ہے یہ تمہارا باپ اور بھائی ہی کیوں نہ ہو، سے نفرت کرو۔ تو معیار محبت کے اور نفرت کا جو ہے وہ صرف محمد و آل محمد، ہمارا ذاتیات کا معاملہ نہیں۔ اور اسی بیس پہ شیعہ جو ہے وہاں پہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی، اور شیعہ خوشحال و خرم رہیں گے، تو اس لیے کہ انہوں نے محمد و آل محمد کو سب کچھ سمجھا ہے۔ تو جب ہم نے اپنے امور کو ان کے ہاتھ میں رکھ دیا تب ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ دادا اسی لیے بیوی نے قسم بھی کھائی ہے کہ اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارے شیعہ، اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ ہمارے شیعہ نہ آ جائیں۔ عزیزوں تو بہت بڑی یہ بات ہے، محمد و آل محمد کا دشمن جو ہے اس سے نفرت، جس سے بیوی راضی نہیں ہم راضی ہیں۔
جس سے بھی غضبناک، ہم بھی غضبناک، اور غضبناک ہونے کی وجہ کوئی ضرور بڑی ہے، چھوٹی نہیں ہے، کہ اس لیے کہ آل محمد مجسمہ رحمت ہیں، یہ جلدی سے کسی سے ناراض نہیں ہوتے، ان کی ناراضگی خدا کی ہے، اور خدا سے زیادہ کوئی رحوم نہیں ہے، لہذا ان کی ناراضگی جو ہے جب آئے تو سمجھو کوئی بہت بڑا امر ہے، جس کی وجہ سے اب اس سے بڑا امر کیا ہوگا کہ سیدہ کو خود اپنے باپ کو پکار کے کہنا پڑا کہ یا ابتے صبت علیہ مصائب، اے بابا صبت علیہ مصائب، میرے اوپر اتنے مصائب کھا دیے گئے، اگر دن پر ڈھا دیے جاتے تو شب تاریخ ہو جاتا۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، سیدہ کو مرضیہ کہنا پڑا، بابا اتنی مصیبت ڈال دی۔ مشہور کے مطابق 18 سال کا سن تھا۔ کل میں نے پڑھا کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ اس کے باوجود بی سارت کل خیال جیسے ہو گئی تھی، جس میں کچھ رہ نہیں گیا تھا۔ سیدہ کی مصیبت کا یہ عالم تھا کہ اٹھتے بیٹھتے روتی تھی، رونے والوں میں اولین تھی بی کائنات میں جو سب سے زیادہ گریہ کرنے والے ہیں اس میں کی ایک سیدہ ہے۔ آپ ملاحظہ کیجئے، اتنے مسائب، سر کے بال سفید ہو گئے، سیدہ کا کیا عالم رہا، پسلیاں ٹوٹ گئی، آپ کے ہاتھ کے اوپر یہاں بازو پر ظالم نے جتنے تازیانے مارے ہیں وہ تازیانوں کے نشان تھے۔ روایتوں میں ہے کہ مارنے والوں میں مغیرہ اور اس کا غلام تھا۔ امام حسن علیہ السلام جب بھی مغیرہ کو دیکھ لیتے تھے رونے لگتے تھے، اور جیسے ہی امام کے سامنے آیا رونے لگے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم جب تجھے دیکھ لیتا ہوں تو مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے کہ جس کے بازو پہ ظالم تازیانہ مارتا رہا، سیدہ پکارتی رہی ہے بابا ارے آئیے آن کر دیکھیے یہ ظالمین آپ کی اکلوتی چہیتی بیٹی پہ کیا کر رہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو آہستہ آہستہ یہ کیفیتیں ہیں، اور یہاں تک کہ 75 دن یا 90 دن، 75 دن اور 90 دن کا اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، اور اس میں بہت معرکۃ الآراء بحثیں ہیں، لیکن روایت ایک ہی ہے، یا 70 یا 90، یہ اوپر اور نیچے کے نقطوں کا اختلاف ہو گیا، لیکن مشہور جو ہے وہ برابر 75 دن، غیر مشہور جو ہیں وہ 90 دن۔ موجودہ حالت کے لوگ جو ہیں اس وقت 90 دن کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی 45 دن کی بھی روایت ہے کہ 45 دن میں، غیروں نے اس کو زیادہ لکھا ہے، لیکن بہرحال بہت کم مدت حضرت زہرا زندہ تھی۔ مگر آپ دیکھیے کہ جس کے بازو پہ تازیانوں کے نشان ہیں، آپ دیکھیے میں بہت دن تک یہ مصائب پڑھتا تھا تو غور کرتا تھا کون سا مصائب، آپ سن لیجئے، یہ وہ مصائب کہ جب زینب لوٹی اور لوٹ کر کے اپنے نانا کے کھڑی ہو گئی قبر پہ تو ایک فقرہ ہم نے یہ ضرور پڑھا کہ بی بی نے سارے مصائب بیان کرنے کے بعد اتنا بھی کہا کہ اے نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو میں آپ کو اپنے نشان تازیانے اور نشان رسم دکھاتی۔ عزیزو سیدہ چھپا لے گئی، علی نے غسل کے وقت دیکھا تو دیکھا کہ سیاہ پڑ گیا ہے، رو پڑے۔ سلمان نے پوچھا کیا ہے، فرمایا سیدہ کے بازو پہ اس طرح نشان قد دمل، ارے جیسے پھوڑا کا نشان ہو جاتا۔ عزیزو یہ وہ مقام ہے، اور بی بی تڑپ تڑپ کے تسبیح و تحلیل خدا میں کروٹیں لے لے کے جو نہ لے سکتی تھی
وہ بھی دنیا سے گزری۔ میں ختم کر رہا ہوں، آج اور کل 2 ہی دن ہے عزیزو، ایک حصہ آج پڑھے دیتا ہوں، یہاں تک کہ جب یہ احساس کر لیا کہ اب بدن میں طاقت نہیں رہ گئی، اور یہ روایت کے فقرے ہیں کہ اب بدن میں طاقت نہیں رہ گئی، قوت نہیں رہ گئی، اور اب سیدہ کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ خواب میں دیکھ لیا کہ باپ نے کہا بیٹی ان قریب تو اپنے باپ سے ملنے والی ہے۔ آنکھ کھل گئی، غسل فرمایا، خوشبو لگائی، لباس تبدیل کیا، امیر المومنین مسجد چلے گئے، فرزند باہر چلے گئے، گھر میں آپ نے اسما سے کہا اسما اگر میرے بچے آ جائیں تو ان کو غذا پہلے کھلانا اور اس کے بعد یہاں بھیجنا۔ دیکھو میں حجرے میں جاتی ہوں اور اپنے پروردگار کی تسبیح و تحلیل کرتی ہوں، اور اگر آواز آتی رہے تو سمجھنا یہی ہوں، جب آواز رک جائے تو سمجھ لینا اپنے باپ سے مل گئے۔ آپ نے روایت سن لی نا عزیزو، بیوی سے ہاتھ جوڑ کے اتنا ہی کہوں گا سیدہ کتنی عمدہ آپ نے حیات پائی۔ اے سیدہ آپ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے دنیا سے اٹھی، یہ بتائیے کسی ظالم نے کوئی نیزہ تو نہیں مارا تھا؟ ارے کسی نے تلوار تو نہیں ماری؟ ارے کسی نے زینب کی طرح سر پہ خرج تو نہیں مارا؟ اے سیدہ آپ کی پسلیاں تو ٹوٹی تھیں لیکن پھر بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ عزیزو اسما کی کان حجرے کی طرف اور نگاہ دروازے کی طرف، دفعہ اندر کھلا، شہزادے داخل ہوئے، اسما دوڑی دسترخوان بچھا دیا، کہا اے شہزادو پہلے غذا تناول فرما لو۔ بچوں نے غور سے دیکھا یہ روز سے ہٹ کے معاملہ کیوں ہے؟ فرمایا اسما کوئی نئی تو نہیں آئی ہو نا اس گھر میں؟ کہا نہیں ہمیشہ خدمت کرتی ہوں۔ کہا کبھی دیکھا ہے کہ ہم لوگوں نے تنہا غذا تناول فرمایا ہو؟ اس وقت تک غذا نہ کھائیں گے جب تک اماں دسترخوان پہ نہ آئیں گے۔ کہا شہزادو بس کھا لو، ماں کا حکم ہے۔ عزیزو دیکھا، کہا اماں کدھر ہے؟ کہا حجرے میں۔ بچے دوڑتے حجرے کی طرف گئے اور پکارا یا امی، اے اماں آپ کہاں ہیں؟ عزیزو حرکت آئی، بچوں نے قدم کو آنکھوں سے لگایا اور اٹھ کے مسجد میں گئے۔ میں یہیں پہ ختم کروں گا۔ مسجد میں دوڑ کے آئے، اپنے باپ امیر المومنین سے بتایا کہ اماں زندہ نہیں رہی۔ عزیز و روایتوں میں ہے کہ علی سن کے برداشت نہ کر سکے، منہ کے بل زمین پہ گر پڑے، منہ کے بل زمین پہ گر پڑے اور ایک مرتبہ رک کیا، کہا یا رسول اللہ غلط صبری، ارے میرا صبر ختم ہو گیا۔ ہاں میں کہوں گا علی آپ نے سیدہ کے دنیا سے جانے کی خبر سنی، دیکھی نہیں، آنکھوں سے ابھی سیدہ کو مرتے نہیں دیکھا، آپ نے خبر سنی، برداشت نہ کر سکے، منہ کے بل گر گئے۔ ارے زینب کے کلیجے سے پوچھئے، سامنے کھڑی دیکھ رہی ہے، شمر خنجر چلا رہا ہے، آواز دے رہی ہے اے پسرے سار تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا زیوا سیعلم الذین ظلموا ینقلبوا اللہم انی اسألک بحق فاطمة وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، تمام علماء و مدبرینوں، تمام سرپرست ہمارے جو ہیں ان کے سایہ کو ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ معبود تمام دنیا میں جو ناامنی، بے چینی اور ظلم ہے اس کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود
ہمارے آقا اور ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کو ظہور جد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں قرار دے، معبود ان کو انصرادی و خوشنود قرار دے۔ اللہم تقبل من دعا ماتم حسین یا حسین۔